الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. اگلی صبح اذان کی آواز سن کر مصطفیٰ کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد اس نے جاگنے کی دعا پڑھی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی دی میری موت کے بعد، اور بے شک قیامت کے دن ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. رات اللہ سے دعا مانگنے کے بعد آج مصطفیٰ کی طبیعت بہت فریش تھی. رات کو ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئے، بلکہ اس کی جگہ بہت اچھے خواب آئے اور نماز کے لیے بھی آنکھ کھل گئی. وضو کرنے کے بعد مصطفیٰ اپنے کمرے سے باہر آیا جہاں بابا جان مسجد میں جانے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور ساتھ ہی دوسرے بھائی بھی مسجد میں جانے کے لیے اپنی تیاری کر رہے تھے، اور امی جان پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی. مصطفیٰ نے مسکرا کر سب کو سلام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر مصطفیٰ اپنے ابو اور بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. مسجد سے آنے کے بعد اب مصطفیٰ اپنے بابا جان کو قرآن پاک کا سبق سنا رہا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بہن بھائی بھی اپنی باری پر سبق سنا کر فارغ ہوئے. اب درس قرآن کا وقت تھا. روز بابا جان فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی چند آیات کا مطلب سمجھاتے اور ان پر کس طرح عمل کرنا ہے وہ سکھاتے. مصطفیٰ نے اپنی امی جان سے اجازت لینے کے بعد بابا سے فرمائش کی کہ وہ آج انہیں سورۃ ناس اور سورۃ فلق سکھائیں. بابا جان نے اسے بخوشی قبول کیا اور انہیں اس کا پس منظر جو کہ رات کو امی نے مصطفیٰ کو سمجھایا تھا بتانے کے بعد اب ان کی آیات پہ غور و فکر کرنے کی طرف آئے. بابا جان نے آغاز کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معوذتین. جی بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے معوذتین کے بارے میں. معوذتین کب پڑھی اور کیوں پڑھی جاتی ہے یہ تو اب آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور مصطفیٰ کو یاد آیا کہ اس کی امی جان نے بھی بتایا تھا. یعنی یہ تب پڑھی جاتی ہے جب آپ کے دل کو بے چینی لاحق ہو اور کام میں آپ کا دل نہ لگے اور آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معوذتین کہتے کسے ہیں. معوذتین اعوذ سے نکلا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا اعوذ باللہ کہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو معوذتین سے مراد ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں. پھر پڑھا قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو کہ تمام لوگوں کا رب ہے. مصطفیٰ نے پوچھا بابا جان یہ پناہ مانگنا کیا ہوتا ہے؟ بابا جان بولے پناہ کو انگلش میں پروٹیکشن کہتے ہیں. جیسے اگر باہر بارش ہو رہی ہو اور آپ خود کو گیلا نہ کرنا چاہیں تو آپ جلدی سے اپنی چھتری کھول لیتے ہیں، یا آپ بھاگ کر کسی شیڈ کے نیچے آ جاتے ہیں. چھتری کھول لینے سے آپ کو بارش سے پروٹیکشن مل جاتی ہے، اور کسی شیڈ کے نیچے آنے سے بھی بارش آپ پر نہیں برستی. اسی طرح جب ہم شیطان یا اس کی کوئی بھی برائی کا حملہ جب ہم پر آئے اور ہم سورۃ ناس پڑھ لیں اور ہم کہیں قل اعوذ برب الناس، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، اس وقت
ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک کی پروٹیکشن شیلڈ میں آ جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگتے ہیں، یعنی پناہ مانگتے ہیں، جو کہ تمام لوگوں کا رب ہے۔ مصطفیٰ بولا، جی بابا میں سمجھ گیا، اب جب بھی مجھے کوئی خطرہ لاحق ہوگا یا کوئی برائی حملہ آور ہونے کا مجھے ڈر ہوگا تو میں جلدی سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگ لوں گا، پھر میں بچ جاؤں گا۔ مصطفیٰ کا بھائی موسیٰ بولا، بابا جان ہم اللہ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم پروٹیکشن مانگتے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی جو تمام لوگوں کا رب ہے۔ بابا جان بولے، کیا آپ جانتے ہیں رب کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ بولا، نہیں بابا جان، اور تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر بولا، ہمیں تو بس یہ پتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب یہ رب کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ۔ بابا جان نے موسیٰ کی شرمندگی کو نوٹس کرتے اس کی حوصلہ افزائی کی اور بولے، ماشاءاللہ موسیٰ، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا، اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پھر بابا جان سب بچوں کو مخاطب کرتے بولے، بچوں مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سارا دن کیا کیا کام کرتی ہیں؟ بابا جان نے مسکرا کر امی جان کو دیکھتے بچوں سے پوچھا، وہ بھی جواباً مسکرا دیں، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ نے پہلے اپنی انگلی کھڑی کی، بابا جان میں آپ کو بتاتا ہوں، ساتھ ہی دوسرے بہن بھائیوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ بابا جان بولے، ٹھیک ہے، سب باری باری بتائیے۔ اب سب بچے اپنی امی جان کو مسکرا کر دیکھتے جواب دینا شروع کیا۔ مصطفیٰ بولا، امی جان ہمارے لیے مزیدار کھانے بناتی ہیں اور ہم اسکول کے لیے ریڈی کرتی ہیں۔ موسیٰ بولا، جب ہم بیمار ہوں تو گھر میں ہماری کیئر کرتی ہیں اور ہمیں دوائی پلاتی ہیں۔ نوح بولا، امی جان ہمیں بری عادات اور بری باتوں سے روکتی ہیں اور ہمیں اچھی عادات کو پروان چڑھاتی ہیں۔ تیمیہ بولی، امی جان ہمیں مختلف چیزیں سکھاتی ہیں، جیسے گھر کا کام کرنا یا اسکول کا کوئی کام سمجھ نہ آئے تو وہ اس میں ہماری مدد کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر کی روٹین کو مینیج کرنا بھی سکھاتی ہیں۔ سب اپنی اپنی باتیں بتا رہے تھے کہ اتنے میں چھوٹی ہاجرہ، جو کہ ابھی چھوٹی تھی اور بولنا سیکھ رہی تھی، ایک زوردار چیخ ماری۔ سب نے ہڑبڑا کر امی جان کی گود میں بیٹھی ہاجرہ کو دیکھا۔ سب کی توجہ پاتے ہی اس نے اپنے منہ سے چپ کی آواز سے فیڈر نکالا اور بولی، ماما فیڈو مجھے۔ ایک بے ربط جملہ بول کر وہ چپ ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ ایک دم جو سب چپ ہوئے تھے، ہاجرہ کی بات سنتے سب ہنسنے لگے۔ ہاجرہ نے بھی ڈسکشن میں حصہ لے کر بتایا کہ اس کی ماما اس کے لیے فیڈر بناتی ہیں۔ سب کی رائے سننے کے بعد بابا جان اب سب کو سمجھاتے بولے، بچوں، عربی میں گھر کی خاتون، گھر کی عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں، یعنی گھر کی رب، یعنی وہ عورت جو گھر کے سارے کاموں کا خیال رکھتی ہے، اسے مینیج کرتی ہے۔ لیکن اس رب کے ساتھ البیت یعنی کہ گھر کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ وہ صرف اور صرف ایک گھر کو مینیج کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کا ایسے ہی پیار سے خیال رکھتا ہے۔ جو کھانا آپ کی امی جان بنا کر دیتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتے ہیں اور ہم سب مزے لے لے کر کھاتے ہیں، اور وہ بھی گرمیوں کا مینیو الگ اور سردیوں کا الگ۔ پھر اللہ پاک ہمیں شفا دیتا ہے۔ کیا آپ نے یہ بات نوٹس کی کہ بعض دفعہ ہمیں دوائی کھانے پر بھی آرام نہیں آتا؟ موسیٰ بولا، جی بابا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بابا جان بولے، کیونکہ بیٹا بیماری سے آرام اللہ پاک ہی دیتے ہیں، اسی لیے دوائی کھاتے وقت بھی شفا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔
اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو عقل دی، پھر آپ کے پڑھنے لکھنے کا، علم سیکھنے کا انتظام کیا، آپ کو عقل دی اور بھی بہت کچھ کیا۔ تو جیسے آپ کی امی جان آپ کے لیے یہ تمام چیزیں پوری روٹین میں مینیج کرتی ہیں، اس کا انتظام کرتی ہیں سارے کاموں کا اور آپ کی دیکھ بھال کا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کی امی جان کا بھی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب آپ کی امی کب سے کر رہی ہیں؟ موسیٰ بولا، جب میں نے ہوش سنبھالا ہے امی ہی کو کام کرتے دیکھا ہے، اور وہ بھی سب بہن بھائیوں کا۔ بابا جان بولے، جی بالکل، جیسے آپ کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک آپ کی امی کام کر رہی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک۔ تیمیہ بولی، اچھا جی، مجھے سمجھ آ گئی، یعنی جیسے امی جان ہمارے لیے سب کام، گھر، پڑھائی اور ہماری دیکھ بھال کرتی ہیں، ہماری پوری روٹین کو مینیج کرتی ہیں، ایسے ہی یہ سب کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ تیمیہ نے کب پر زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر بولی سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بولا، مجھے بھی سمجھ آ گیا، یعنی ہم اللہ پاک کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو ہمارا رب ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر اس لیے پکارتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ہمارے کھانے کا بھی، ہمارے پڑھائی کا بھی، ہماری اچھی بری عادات کا بھی۔ یہ تو جب ہم ایسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں ہر برائی اور مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ بابا جان بولے، ماشاءاللہ، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر بابا جان نے اگلی آیت پڑھی، مالک الناس، جو تمام لوگوں کا مالک ہے، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی جو کہ تمام لوگوں کا مالک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالک کیا ہوتا ہے۔ پھر بابا جان اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کرتے بولے، نو بیٹا۔ نو بولا، جی بابا۔ بابا نے کہا، آپ کے والیٹ میں جو پیسے ہیں آپ ان کو کس کی مرضی سے خرچ کرتے ہیں؟ نو بولا، بابا جان وہ میرے پیسے ہیں اور جہاں مجھے ضرورت محسوس ہو میں وہاں خرچ کرتا ہوں۔ بابا جان بولے، اچھا، آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ کو اپنے لیے کپڑوں کی ضرورت ہو، آپ کا دوست کہے کہ ان پیسوں سے کپڑے نہ خریدیں، تو کیا آپ نہیں لیں گے؟ نو بولا، بابا جان اگر مجھے کپڑوں کی ضرورت ہو اور میرے پاس پیسے بھی ہوں تو میں کیوں نہیں خریدوں گا؟ جب پیسے میرے پاس ہیں تو میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، اور وہ بھی اپنی بھلائی کے لیے۔ بابا جان بولے، یعنی آپ کے پاس آپ کے پیسے خرچ کرنے کا، ان کو استعمال کرنے کا پورا اختیار ہے، اور آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے نہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس جو پیسہ، ہمارے پاس جو صحت، جو زبان، جو ہمارے پاس مال ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے ہم اس کو اپنے اچھے یا برے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ اصل اتھارٹی، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ موسیٰ اپنی تھوڑی پر انگلی رکھ کر سر ہلاتے بولا، تو مالک الناس کا مطلب ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب چیزوں کے استعمال کا اختیار دیا ہے، ہم اسے اچھی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غلط جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن
کیونکہ اصل اختیار اور سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، جیسے بھیا اپنے پیسوں کا مالک ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی چیز ہمیں نہ تو نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، کیونکہ اصل اتھارٹی اور اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور ہو سکتا ہے اگر کسی کو دیا بھی ہے تو وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو چیز دی اور وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اب سمجھ آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگوں کا مالک ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن فیلڈ میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، تو پھر ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ بابا جان بولے، ارے ماشاءاللہ، جی بالکل یہی بات ہے۔